صدق اللہ مولانا العظیم صلو علی الحبیب۔ مل کے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا بعد مرن دے قبر میری تے لوکی پڑھن درود ہزاراں ہوندی روے تعریف نبی نت برسن نور انواراں اندر باہر جگمگ ہووے آتے لگیاں رین بہاراں آزم جے رب سن لے میری میں لکھ لکھ شکر گزاراں۔ بعد از حمد و صلاۃ نہایتی واجب الاحترام میرے عزیز بزرگوں دوستوں، تمام کو بندہ حقیر سلام محبت سلام عقیدت پیش کرتا ہے، اللہ کی حضور التجا کرتا ہے رب لم یزل صدقہ حضور کی نگاہ کرم کا ہمارا مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ جمعہ المبارک کی اس بابرکت نشست کے اندر مجھے حق بیانی کی توفیق عظیمہ عطا فرمائے۔ آج کی اس جمعہ المبارک کی نشست کے اندر میں نے آپ کے سامنے جس موضوع پہ گفتگو کرنے کا ارادہ رکھا ہے وہ ہے اسلام کے اندر نکاح کی اہمیت، نکاح کے فضائل و مسائل۔ وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے جتنا مجھ سے ہو سکا اللہ کی توفیق کے ساتھ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ کریم نے دیگر جاندار جانور پیدا فرمائے، ان میں اللہ کریم نے نر بھی پیدا فرمائے اور مادہ بھی پیدا فرمائے، اور نر مادہ کے اندر خواہشات رکھی تاکہ نسل کی بقا قائم رہے۔ لیکن اللہ کریم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ اب ضروری ہے کہ اشرف المخلوقات کی بھی بقا رہے، انسانیت کا جو پیدا ہونا ہے وہ مسلسل جاری رہے۔ تو اللہ کریم نے انسانوں میں بھی نر بھی رکھے اور مادہ بھی، مرد و عورت کو پیدا فرمایا، اور ان میں بھی اللہ نے خواہشات رکھی ہیں۔ لیکن خواہشات کی تکمیل کے لیے، خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اللہ کریم نے جو انسان کو ضابطہ عطا فرمایا ہے وہ بڑا حسین ضابطہ ہے۔ اگر کہہ لے سبحان اللہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرچہ بھی نہیں ہے، اجر و ثواب ہے۔ دیکھیں خواہشات جانور بھی پوری کرتے ہیں، پرندے بھی پوری کرتے ہیں، درندے بھی پوری کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر اور انسان کے اندر فرق یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو خواہشات پوری کرنے کے لیے انبیاء کی بہترین سنت نکاح عطا فرمائی ہے۔ یہ نبیوں کی سنت ہے۔ اگر نکاح کے بغیر مرد و عورت اکٹھے ہو جائیں تو جانوروں اور انسانوں کے درمیان کچھ فرق نہیں رہتا، کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ تو اللہ کریم نے انسان اور بے زبان جانوروں کے درمیان جو فرق رکھا، نفسیات خواہشات پوری کرنے کے لیے اللہ نے سنت نکاح عطا فرمائی۔ انسان اس سنت پہ عمل کرے گا،
اس کی خواہشات بھی پوری ہو جائیں گی اور اس کی نسل کی بقا بھی قائم رہے گی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے اگر بندہ نکاح کے ساتھ اکٹھا ہوگا تو اس پہ اللہ بھی راضی ہو جائے گا, اس کا مصطفیٰ حبیب بھی راضی ہو جائے گا. نکاح کتنی بڑی سنت ہے. میرے پیارے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلی امتوں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور قیامت تک جو چیز لگاتار چلتی آ رہی ہے وہ دو چیزیں ہیں. کتنی چیزیں ہیں؟ دو چیزیں ہیں. دیکھیں نبی آتے رہے, شریعتیں بدلتی رہی, احکامات کسی امت کے لیے اور تھے. پہلی امتوں کے لیے اگر گناہ کر لیتی تو ان کے لیے حکم ہوتا تھا کہ اپنے جسم کاٹ دو. ان کے گناہ ان کی پیشانی پہ بھی ظاہر ہو جاتے تھے. ان کے لیے عبادت کے لیے ایک ہی جگہ مقرر تھی. لیکن یہ سرکار کا صدقہ اللہ نے اس شریعت میں یہ بات رکھ دی کہ جعلت لی الارض مسجدا و طہورا. میرے حضور نے فرمایا اللہ نے میں محمد کے میلاد کا صدقہ جب میرا قدم اس زمین کی چھاتی پہ ٹکا اللہ نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا اور ساری زمین کو پاک کرنے والا بنا دیا. یعنی اگر پانی نہ ہو تو مٹی کے ساتھ تیمم کر کے تو نماز بھی پڑھ سکتا ہے, تو حج بھی کر سکتا ہے, تو قرآن بھی پڑھ سکتا ہے. اگر پانی نہیں ہے تو یہ اس امت پہ اللہ کا کرم ہے. تو پتہ یہ چلا کہ پہلی امتوں میں اور اس امت میں احکامات ڈیفرنس رہے, بدلتے رہے. کسی میں کوئی حکم رہا, کسی میں کوئی حکم رہا. لیکن نکاح اور ایمان یہ حضرت آدم سے چلا ہے. حضور فرماتے ہیں قیامت تک رہے گا. یہ ایسی پیاری سنت ہے, کل نبیوں کی یہ سنت ہے نکاح اور ایمان. نکاح جو ہے یہ کل پیغمبروں کی سنت مبارکہ ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری جتنی بھی پشتیں ہیں, ہمارے جتنے بھی آباء و اجداد ہیں, حضور فرماتے ہیں میں محمد عربی اور مولا علی کا جتنے بھی آباء و اجداد ہیں سب کی پیدائش نکاح کے ساتھ ہے. سب کی پیدائش کس کے ساتھ ہے؟ یہ بیچ میں ہوتا رہا. کچھ لوگوں کے نسب ایسے ہیں کہ نکاح کے بغیر ہیں, نکاح کے بغیر ہیں. لیکن یہ اعزاز اگر حاصل ہے تو میرے نبی کے گھرانے کو حاصل ہے. یہ میرے نبی کے بعد ہی پاک نہیں ہے بلکہ حضور کا صدقہ حضرت آدم تک یہ گھرانہ پاک و صاف ہے. یہ افضل گھرانہ ہے اور پاک گھرانہ ہے. اور اس کی پاکی کیا ہے کہ ان کی پیداوار, ان کی پیدائش, ان کی تخلیق سنت نکاح کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ وہ فاطمہ نامی ایک عورت نے جس نے حضرت عبداللہ کو دیکھا تو سمجھ گئی کہ اس کے چہرے میں آخری نبی کا نور چمک رہا ہے. اس نے کہا ہے ہاتھ کا اے محمد عربی آ جائے میرے قریب, میں تمہیں اجازت دیتی ہوں. عبداللہ آپ کو اجازت دیتی ہوں. حضرت عبداللہ نے کہا ہم پاک لوگ ہیں, ہم نکاح کے بغیر کسی کے قریب نہیں جاتے. یہ میرے نبی کے ابا حضور نے فرمایا تھا. پھر حضور کی ابا کی شادی حضرت آمنہ کے ساتھ ہوئی. بعد میں جب ملی تو حضرت عبداللہ نے فرمایا ہاں بتا تیرا کیا ارادہ ہے؟ وہ کہنے لگی اب وقت گزر گیا ہے عبداللہ, میں جس وجہ پہ آپ کو اپنی طرف بلا رہی تھی وہ یہ تھی کہ آپ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا, اب میں دیکھ رہی ہوں وہ نور آمنہ کی جولی میں چلا گیا ہے. کہیں سبحان اللہ. آمنہ کی جولی میں چلا گیا ہے. نکاح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 چیزیں انبیاء کی سنت ہیں. کتنی چیزیں؟ سارے بولے کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں نبیوں کی سنت ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ الحیا. حیا آندے نے فلانے بندے چ حیا ہی مک گئی ہے. تو حیا جو ہے یہ نبیوں کی سنت ہے. کس کی سنت ہے؟ اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت. جب تیری حیا داری مر جائے تو جو کچھ مرضی ہے کرتا رہے. تو اب شیطان جیسا ہے. ہاں جس کی حیا قائم ہے وہ ایسے سمجھے وہ حضور کی نسبت پہ چل رہا ہے, حضور کی سنت پہ چل رہا ہے. اور حضور میں کتنی حیا تھی؟ صحابہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ نے 2 کنواری عورتوں جتنی حیا رکھی تھی. 2 کنواری عورتوں جتنی حیا اللہ نے اپنے پاک پیغمبر میں رکھی تھی. دوسری چیز اتعطروا.
عطر خوشبو لگانا یہ نبیوں کی سنت ہے. کن کی سنت ہے؟ تو کوشش کیا کریں خوشبو لگایا کریں. اور بالخصوص جب جمعہ کی نماز پہ آئیں کیونکہ بھیڑ ہوتی ہے ازدحام ہوتا ہے تو اس وجہ سے بدبو بھی پیدا ہوتی ہے. تو جب ہم جمعہ کی نماز پہ آئیں ویسے ہر نماز پہ اچھی خوشبو عطر وغیرہ لگا کر آئیں. یہ کل انبیاء کی سنت ہے. وصفا کو نمبر 3 مسواک کرنا برشی کرنا ٹوتھ پیسٹ یہ کرنا یہ جو ہے یہ حضور کی سنت ہے اور سب نبیوں کی سنت ہے. اور نمبر 4 النکاح یہ حضرت آدم سے لے کر امام الانبیاء تک ہر نبی کی سنت ہے. تو یہ اتنا پاک باز عمل ہے. دیکھیں ایک چیز کی نسبت اگر کسی برگزیدہ بندے کے ساتھ ہو جائے تو وہ بڑی شان والی بن جاتی ہے بڑے مقام والی بن جاتی ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل جگہ حضور کے مزار اقدس کی جگہ ہے. کعبہ سے بھی افضل جگہ ہے. وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی وہاں پہ آرام فرما ہے. تو جس جگہ پہ اللہ کے نبی آرام فرما ہے وہ افضل ہے. صرف نبی کے ساتھ سنت ہے نسبت ہے. تو نکاح ایسی سنت ہے جس کی نسبت امام الانبیاء کے ساتھ بھی ہے کل انبیاء کے ساتھ بھی ہے. نکاح میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے والی شان ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ نکاح والا ہوتا ہے نا کوارو پہ اللہ نے اس کو ایسے فضیلت دی ہے جیسے امت پہ نبی کو فضیلت عطا فرمائی ہے. کوارو پہ نکاح والے کی فضیلت ایسے ہے جیسے امت پہ نبی کو فضیلت حاصل ہے. اور نکاح کے معاملے میں جلدی کرنا چاہیے. روایت میں آتا ہے جب اذان ہو جائے تو نماز پڑھنے میں جلدی کریں. یہ دیکھا گیا ہے آزمایا گیا ہے. اگر آپ جماعت سے لیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر نماز مشکل ہو جاتی ہے پڑھنی. کئی دفعہ قضا ہو جاتی ہے بندہ ایسا معاملات میں پھنستا جاتا ہے. تو جب نماز کا اذان کا بلاوا ہو جائے تو نماز کی طرف جلدی کریں. نمبر 2 جب جنازہ حاضر ہو جائے تو جنازہ پڑھنے میں جلدی کریں. جنازہ پڑھنے میں جلدی کریں دیر نہ لگائیں. ویسے بھی مردے کو زیادہ دیر رکھنا یہ خلاف شرع ہے. جب بندہ فوت ہو جائے تو اس کے تدفین کا جنازے کا انتظام جتنی جلدی ہو سکے کیا جائے. اور نمبر 3 جب اولاد بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح جلدی کیا جائے. اس کا نکاح جلدی کیا جائے. یہ ہم نے اکثر دیکھا ہے ہمارے معاشرے میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جی ابھی بچہ جو ہے وہ عقل مند نہیں ہوا بالغ تو ہو گیا عقل مند نہیں ہوا ابھی یہ مالدار نہیں ہوا اپنا کمائے گا پھر اپنے یہ نکاح کا انتظام کرے گا اپنے ولیمے کا انتظام کرے گا تو ہم اس کی شادی کریں گے. یہ جو چیز ہے یہ خلاف قرآن ہے خلاف سنت ہے. آئے اللہ کا قرآن کیا بتاتا ہے ایک مرتبہ کہیں سبحان اللہ. حال کے کائنات نے فرمایا وَانْكَحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے جب تم نکاح کے قابل ہو جاؤ تو اپنے مسلمان لوگوں میں نکاح کیا کرو جو تمہارے منبع آ جائے جس کے ساتھ تمہارا ایگریمنٹ بن جائے شریعت کے مطابق نکاح کیا کرو. آگے رب کیا ارشاد فرماتا ہے اگر تجھے آزاد عورت نہیں ملتی آزاد بندہ نہیں ملتا پھر کیا کرو. رب فرماتا ہے من عبادکم و امائکم اپنے غلاموں کے ساتھ اپنی لونڈیوں کے ساتھ جو مسلمان ہو چکے ہیں ان کے ساتھ نکاح کر لیا کرو. آگے بات بڑی پتے کی رب فرماتا ہے یکون فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. رب ارشاد فرماتا ہے تم یہ ڈرتے ڈرتے نکاح میں دیر لگاتے ہو کہ ہم ابھی غریب ہیں ابھی بچے کا کاروبار نہیں ہے ابھی بچہ باہر سیٹ نہیں ہے ابھی بچہ کسی عہدے پہ فائز نہیں ہے. اللہ کی ارشاد فرماتا ہے رب فرماتا ہے تمہیں غریبی کا ڈر ہے نکاح تم کرو گے امیر رب کر دے گا. نکاح تم کرو گے امیر. سورہ حج کی آیا مبارکہ اس کی آیا مبارکہ 32 نمبر آیت آپ کے سامنے میں تلاوت کر رہا ہوں. یہ کسی راوی کی روایت نہیں ہے یہ وہ اللہ کا قرآن ہے جس کی بات آئے رب فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم.
रब फरमाता है ये मेरा कुरान जिसको मैंने आमना के लाल के कल्बे अत्हर पे नाज़िल किया है, ये इतना सच्चा कुरान है, इतना पक्का कुरान है, कायनात का नज़्मो नक्श तो बदल सकता है, अल्लाह का कुरान नहीं बदल सकता, नबी का फरमान नहीं बदल सकता। इसलिए हम गवाही देते हैं बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला हो जाएगा जी, बदलेगा। मैं अरबी च तो नहीं शेर पढ़िया, ये मैं शेर आपके लिए पढ़ता हूँ कि आप जागते भी रहें और आप आते भी रहें मोहब्बत के साथ, क्योंकि अब ज़माना ऐसा है कि डुब डुबकी ना बजाई जाए तो बंदूक को स्वाद नहीं आता कुरान सुनने का भी, तो अब ज़माना ऐसा आ गया है। तो आपकी ये फरमाइश है, तो आपकी फरमाइश तब भी पूरी होगी जब आप भी साथ देंगे, मिल के गवाही दें, ये गवाही बंदे की बख्शिश का सबब बन जाएगी। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। मैं दूसरी तकरीर कर रहा हूं, आप नहीं पढ़ रहे, मिल के कहें बदलेगा ज़माना ओ लाख मगर कुरान ना बदला हो जाएगा। है कोले नबी कोले खुदा फरमान ना बदला जाएगा। अल्लाह क्या वादा फरमा रहा है, अल्लाह वादा ये फरमा रहा है तुझे गरीबी का डर नहीं करना चाहिए, निकाह की बात आ जाए तुझे फकर का डर नहीं करना चाहिए, निकाह की बात आ जाए तुझे ये नहीं सोचना चाहिए मेरा कारोबार है या नहीं है, या कारोबार अच्छा नहीं है। ना ना ना, 1.25 लाख पैगंबर की सुन्नत पे अमल करना तेरा काम है। मैं रब ये वादा करता हूँ यकूनो फुकरा युगनीहिमुल्लाहु मिन फदलिही वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह फरमाता है मैं वादा करता हूँ, मैं मोहम्मद का रब ओए नबी के गुलामों तुम्हारे साथ वादा करता हूँ, जब मेरे नबी की सुन्नत के मुताबिक निकाह की सुन्नत अपनाओगे गरीब नहीं रहोगे, अमीर बन जाओगे, बगैर कारोबार के नहीं रहोगे, अल्लाह तुम्हारे कारोबार में बरकत अता फरमाएगा, फकीरी नहीं रहेगी, अब खुद भी खाओगे लोगों को भी खिलाओगे। यकीन होना चाहिए, क्या होना चाहिए? यकीन कामिल होना चाहिए। आए हुजूर की हदीस सुनाता हूँ, काफ़ी हुजूर की हदीसें हैं, 6 हदीसें मुबारका मैंने लिखी हैं, लेकिन एक सुनाता हूँ क्योंकि वक्त थोड़ा है। इसके मतलब कि जो बंदा निकाह करता है अल्लाह उसे गरीब नहीं रहने देता। हुजूर की सुन्नत के मुताबिक जो निकाह करता है वो गरीब बोले बोले वो गरीब नहीं रहने देता अल्लाह उसे। इमाम उल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा काली कमली वाली सरकार मेरे हुजूर ज़हरा के बाबा हसनैन करीमैन के नाना ने आपकी बारगाह में एक सहाबी हाज़िर हुए, अर्ज़ गुना हुए अल्लाह के पाक पैगंबर आपका कलमा पढ़ा है, दिन ब दिन गरीबी छा गई है, दिन ब दिन फकर आना शुरू हो गया है। मेरे नबी ने फरमाया जा जाके निकाह कर ले, जा जाके गरीबी खत्म करने का क्या है, जाके निकाह कर ले। जब एक निकाह किया फिर हुजूर की बारगाह में आया, या रसूल अल्लाह अभी भी गरीबी बाकी है। हुजूर ने फरमाया दूसरा निकाह कर ले, दूसरा कर ले। अल्लाह अकबर, दूसरा निकाह भी कर लिया। हुजूर की बारगाह में आया, या रसूलल्लाह अभी भी गरीबी बाकी है। मेरे नबी ने फरमाया जा तीसरा निकाह कर ले। 3 निकाह किए, पहले खाने को अपने लिए एक लुकमा नहीं मिलता था, अब सुन्नत हुजूर पे अमरे हुजूर पे अमल किया है, 3 निकाह करने की देर है। अल्लाह ने सहाबी को इतना नवाजा है, इतना नवाजा है, खुद भी खाता है गरीबों में भी तकसीम फरमाता है, खुद भी खाता है गरीबों में भी तकसीम फरमाता है। तो ये क्या है निकाह? अल्लाह का कुरान में ये वादा है कि निकाह तुसी इनू लेट ना करया करो फकर दे डर तू,
غریبی دے ڈر تو نکاح نو لیٹ نہ کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ جب بندہ اکیلا ہوتا ہے نا، بے فکر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بے فکر ہوتا ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے میں اکیلا ہوں، میں کہیں نہ کہیں سے کھا لوں گا، گھر میں نہ ملا تو یار کے پاس چلا جاؤں گا، یار کے پاس نہ ملا تو داتا صاحب کا دربار تو کھلا ہے نا، آنکھو یار سبحان اللہ، داتا صاحب کے دربار چلا جاؤں گا، شاہ دولہ سرکار چلا جاؤں گا۔ اللہ والوں کے در تو کھلے ہیں، وہاں پہ ہر وقت لنگر جاری ہے، کہیں نہ کہیں سے مل جائے گا۔ لیکن جب بندے کا نکاح ہو جاتا ہے تو یہ پکی بات ہے، نکاح والے جانتے ہیں کہ اسے فکر لازم ہو جاتی ہے، ذمہ داری اس کے اوپر یہ بن جاتی ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ اب میں نے کمانا ہے۔ جب وہ اس میں یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے پھر غریبی ختم ہو جاتی ہے۔ بندہ جب کوشش کرتا ہے تو اللہ اسے رزق، کیا بولیں، رزق دیتا ہے۔ کوشش کرنے والے کو اللہ رزق دیتا ہے، چاہے وہ باہر کے ملک نہ بھی جائے، پاکستان میں بھی اللہ دے دیتا ہے۔ جو رب باہر کے ملک دیتا ہے وہ اس ملک میں بھی دے دیتا ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ یہاں پہ ہماری توہین ہو جاتی ہے اپنے ملک میں کوئی مزدوری کرے تو، اتنی بات ہے، صرف اتنی بات ہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ اتنا دے ہی دیتا ہے جس کے ساتھ بندے کا گزارا۔ لیکن حضور نے اپنی آل کو جو دعا دی تھی نا وہ یہی دی تھی، مولا میری آل کو زیادہ نہ دینا، اتنا دینا کہ ان کا 2 وقت کا ٹائم چلتا رہے، 2 وقت ان کے پاس ہوتے رہے، صبح شام ان کے پاس ہوتا رہے، ان کو ضرورت کا دینا۔ کیوں؟ ضرورت سے زیادہ جو ہے اس میں بندہ نہ شکرا بھی ہو جاتا ہے تو پھر اس کا حساب بھی زیادہ ہے۔ وہ استاد جی تھے، ان کی بارگاہ میں ایک کسی شاگرد نے پوچھا کہ استاد جی ہمیں بتائیں یہ امیروں کا حساب کیسے ہوگا، غریبوں کا کیسے ہوگا؟ استاد جی نے ایک کو 9 روپے دیے، ایک کو 1 روپیہ دیا، فرمایا جاؤ بیٹا جا کے کھیلو، چیزیں کھاؤ جتنی کھانے ہوتی ہیں، شام کو نا فلاں تندور والے کے تندور میں آ جانا۔ وہاں پہ آگے شام کے بعد استاد جی بیٹھے تھے، دنا لوگوں کے سمجھانے کا انداز عجیب ہوتا ہے۔ استاد جی نے ایک لوہا گرم کروا کے نا نیچے رکھ دیا، جس نے 1 روپیہ لیا تھا اسے بلایا، اس کے اوپر کھڑا ہو جا۔ وہ کھڑا ہوا، بتا جو روپیہ دیا تھا کیا کیا؟ اس نے کہا استاد جی روپے کا انکل سرگن لے کر کھا دیا ہے یا ببل لے کر کھا دیا ہے۔ استاد جی نے کہا چل اتر جا۔ اب 9 روپے والا آیا تو اس سے پوچھا ہاں بھائی 9 روپے دیے تھے، کیا کیا لیا؟ 1 روپے کی فلاں لی، 1 روپے کی فلاں لی، 1 روپے کی فلاں لی۔ اس طرح دیتے دیتے 9 روپے کا اس نے جب حساب دیا نا، استاد فرمایا سنا، انہیں کیا حضور ہوں پوچھنے کی لوڑ نہیں، پتہ لگ گیا ہے۔ پوچھیا کو سبحان اللہ، جاگ دیو نا پہ سسی ستی تے یار گواچا تے کدھر تو ہی سو نہ جاوی، ایک پال دے رام دی خاطر ساری عمر دا روگ نہ لاوی، آزم سو کے عمر گزاری ہن جا کے یار مناوی۔ تو نکاح کیا ہے؟ اس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ غربت ختم ہو جاتی ہے، فقیری ختم ہو جاتی ہے۔ آئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علماء، یہ نکاح کتنی عظیم سنت ہے۔ آقا کونین علیہ السلام نے فرمایا جب نکاح کرو تو عورت میں 4 چیزیں دیکھو، پہلی چیز اس کا حسن، دوسری چیز اس کا مال، تیسری چیز اس کا حسب، چوتھی چیز اس کا دین۔ کتنی چیزیں؟ حسن، مال، حسب، وہی اونچا کار، نمبر 4 دین، 4 چیزیں۔ اب ہمارے اندر کیا چیز ہے؟ ہم ایک چیز دیکھتے ہیں یا 2 چیزیں دیکھتے ہیں یا 3 چیزیں دیکھتے ہیں، چوتھی ہم نہیں دیکھتے جو آخر میں بیان کی ہے۔ 3 چیزیں دیکھتے ہیں، یا دیکھتے ہیں حسن، یا دیکھتے ہیں مال، یا دیکھتے ہیں گھر کڈا اونچا ہے، تو پتہ تو لگے بھائی فلانیاں دا فلانا جوائی ہے، وڈی کوٹھی والیاں دا جوائی ہے، اونچے منصب والیاں دا جوائی ہے۔ ہم یہ 3 چیزیں دیکھتے ہیں۔ نمبر 4 دین ہے، ہم نہیں دیکھتے کہ آیا جس عورت سے شادی کر رہے ہیں یہ نبی کی غلام بھی ہے یا نہیں ہے، کوئی دین کے ساتھ اس کا لگاؤ ہے یا نہیں ہے، آل نبی اصحاب نبی اولیاء کرام کی منتا دار ہے یا نہیں ہے، کوئی چیز ہم دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھتے۔ میرے حضور نے کیا شاہ فرمایا؟ فرمایا ابو ہریرہ 3 چیزیں نہ بھی دیکھ، ایک چیز دیکھ لے، وہ دین دیکھ لے کہ یہ نبی کی غلام ہے، حضور کی آل کی غلام ہے، حضور کے صحاب کی غلام ہے، اولیاء کرام کی غلام ہے، نیک لوگوں کی غلام ہے، یہ نماز پڑھنے والی ہے، یہ قرآن پڑھنے والی ہے، یہ قرآن کی قاریہ ہے، یہ دین پڑھی ہوئی ہے۔ یہ چیز دیکھ لے یا رسول اللہ، یہ ایک دیکھے
رکھے گے دین کا کیا بنے گا؟ فرمایا تو دینداری کا لحاظ رکھ، رب تیرے حسن کا بھی لحاظ رکھے گا، تیرے جمال کا بھی لحاظ رکھے گا، تیرے جلال کا بھی لحاظ رکھے گا۔ ایک کا تو لحاظ رکھ، 3 چیزیں رب تجھے عطا فرما دے گا۔ ایک کا تو لحاظ رکھ، وہ کیا ہے؟ دین، جس کو ہم نے پیچھے رکھ دیا ہے۔ ویسے بھی بات یہ ہے کہ کہتے ہیں جب آپ نے کسی عورت سے نکاح کرنا ہے، ظاہری بات ہے کہ اس نے آپ کے بچوں کی ماں بننا ہے۔ کیا بننا ہے؟ بولو یار، تھوڑے بچیاں دی ماں بننا ہے نا۔ جس کے ساتھ آپ نے نکاح کرنا ہے اس نے آپ کے بچوں کی ماں بننا ہے۔ تو اپنے بچوں کی ماں کا جب انتخاب کریں تو اس ماں کا انتخاب کریں کہ جس ماں کا یہ اثر و تاثیر ہو کہ اس کی گود میں پلنے والے کوئی داتا لیے جویری ہو، کوئی غوث اعظم ہو۔ کیا لیں سبحان اللہ، داتا لیے جویری ہو، کوئی غوث اعظم ہو۔ یہ نہ ہر وقت علماء پہ بھونکنے والے فواد چودھری صاحب ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ ماں اچھی کا انتخاب کریں، کیوں؟ اچھی ماں ہوگی تو اس کی تاثیر اولاد میں جائے گی۔ میاں صاحب بھی فرماتے ہیں ویل تمہیں دی کوڑی ہوں دی اے اثر ہوندا وچ بیا جو کم ماوا او کر دیا سویو کر دیا دیا۔ تو ماں اچھی ہو، نیک ہو، پارسا ہو، یہ نہ ہو ملالہ زیا ہو، ایسی ماں نہ ہو جو کہے کہ نکاح کی ضرورت نہیں، ویسی فرینڈ بنا لو، تیرے میں اور کتیاں میں فرق کیا رہا۔ وہ دیکھو نا مسلمانوں کی عورت ہے ملالہ یوسف زئی، اس نے پچھلے دنوں یہ بیان دیا ہے، وہ قوم کی بیٹی بنی ہوئی ہے۔ ایسی عورتیں قوم کی بیٹی نہیں، قوم کی لعنت ہوتی ہیں۔ قوم کی بیٹی وہ عورت ہے جو سیدہ زہرا کی سچی غلام ہے، جو با حیا، با کردار، پردہ دار، وفا شعار عورت ہے، وہ قوم کی بیٹی ہے۔ یہ قوم کی لعنت ہے جو کہتی ہے کہ گورو کی طرح تم بھی جانوروں کی طرح، خنازیر کی طرح، کتوں کی طرح فرینڈشپ بنا لو، تمہیں نکاح کی ضرورت کوئی نہیں ہے، بس اپنی پارٹنرشپ بنائے، اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ اکبر، نکاح کی کتنی ضرورت ہے۔ اگر آپ فرینڈشپ بنائیں گے نہ باپ کا حیا رہے گا، نہ بچوں کو پتا ہوگا ہمارا باپ کون ہے، ہماری ماں کیسی ہے، نہ جناب والا عورت کو نہ بچوں کو وراثت میں حق دیا جائے گا۔ یہ نکاح کی برکت ہے کہ میرے نبی فرماتے ہیں بندے کے 3 باپ ہیں، ایک اس کا اصلی باپ ہے، ایک استاد اس کا باپ ہے، اور نمبر 3 ایک وہ اس کا باپ ہے جو اس کی بیوی کا باپ ہے یا اس کے مرد کا باپ ہے۔ آخو سبحان اللہ۔ تو یہ اسلام نے دی ہے چیز، جو تیرا خاوند ہے اس کا باپ تیرا باپ ہے، جو تیری بیوی ہے اس کا باپ تیرا باپ ہے، اس کا اگر تو ہاتھ چوم لیتا ہے، اس کے آگے ادب سے پیش آتا ہے، تو یہ ران مرید نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کا سچا مرید ہے۔ ہاں یہ حضور کی سنت ہے، یہ میرے نبی کی قولی سنت ہے۔ حضور نے بتایا ہے کہ جو تیری بیوی کا باپ ہے یا جو تیرے مرد کا باپ ہے، تیرے خاوند کا باپ ہے، وہ تیرا بھی باپ ہے۔ جیسے اپنے باپ کی قدر کرتا ہے ویسے اس کی بھی قدر کر، اس کا بھی ادب کر، اس کا بھی حیا کر۔ تو یہ میرے نبی کا کتنا پیارا دین ہے۔ تو یہ ملالہ یوسف زئی والا دین نہ لیں، یہ اونچے حد کڈے ہیں یورپی یونین کے، جو کبھی ہماری جو دہریہ قسم کی عورتیں ہیں ان کو خریدتے ہیں اور روڈوں پہ نکال کر ان کی زبانوں پہ یہ لعنتی نعرے میرا جسم میری مرضی کے ہر سال لگواتے ہیں، اور امت سے حیا ختم کرنا چاہتے ہیں، امت سے اصل نسل ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوسری ان کی یہ اونچی ہتھ کنڈی یہ ملالہ یوسف زئی ہے جو ایسے بیانات دے رہی ہے اور کہتی ہے دیکھو مرغی مرغا ان کا کون سا نکاح ہوتا ہے، عقل دیکھو اس کی، اس کے بھی تو آپ انڈے کھاتے ہیں نا۔ میں نے کہا یہ عقل کی اندھی، ویسے بھی اللہ نے عورت کو آدھی عقل والا پیدا کیا ہے، یہی وجہ اس کا وراثت میں بھی آدھا ہی حق ہے، بھائی کا پورا اس کا آدھا حق ہے، اس کو آدھی عقل والا پیدا کیا ہے۔ تو یہ جب کسی کی اچھے لگتی ہے تو یہ ایسی باتیں کرتی ہے، کہتی ہے مرغی مرغے کی بھی شادی ہوتی ہے، اس کا کون سا نکاح ہوتا ہے، آپ اس کے انڈے کھاتے ہیں۔ میں نے کہا بندے بندی کے ہاتھ میں کون سے انڈے کھانے ہیں، اللہ ہی ہے ہدایت عطا فرمائے، اور ایسے برے لوگوں سے بری عورتوں سے ہمارے معاشرے کو پاک فرمائے، اور قوم کی بیٹی ہم اس کو خطاب دیں جو سیدہ زہرا کی سچی غلام ہو۔
जो सच्ची गुलाम हो। अल्लाह अकबर। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, जब निकाह करो तो नेक औरत देखो। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया नेक औरत मिल जाए कितने आजाद की बात है। फरमाया जिसको चार चीजें मिल गई उसे दुनिया की भी खैर मिल गई, कब्र हशर की भी खैर मिल गई। पहली चीज लिसानन ज़ाकिरा, अल्लाह नबी का जिक्र करने वाली जिसे जुबान मिल गई उसे दुनिया की भी इज्जत मिल गई, उसे कब्र हशर की भी इज्जत मिल गई। दूसरा चीज मेरे नबी ने शाह कल्बन शाकिरा, जिसको शुक्र करने वाला दिल मिल गया उसे दुनिया भी खैर मिल गई, आखिरत की भी खैर मिल गई। नंबर 3 बादन साबिरा, जिसको सब्र करने वाला बदन मिल गया उसे दुनिया की भी खैर मिल गई, आखिरत की भी खैर मिल गई। और नंबर 4 ज़ौजतन सालिहा, जिसको नेक बीवी मिल गई। क्या मिल गई? बोले यार क्या मिल गई? नेक बीवी मिल गई, उसे दुनिया की भी खैर मिल गई, आखिरत की भी खैर मिल गई। और मेरे नबी का फरमाने वाली शान है जिसके पास 3 चीजें हैं वो हजरत आदम की औलाद में से शहादत वाला बच्चा है। या रसूल अल्लाह कौन सी 3? फरमाया जिसके पास अच्छी सवारी है, जिसके पास अच्छा मकान है और जिसके पास नेक बीवी है। वो बंदा समझे कि अल्लाह ने मुझे आदम की औलाद में से शहादत वाला बनाया है। क्या बनाया है? मैं थोड़े ना डंडी नहीं मारता पिया, अल्लाह के नबी का फिजान पढ़ के सुनाना। अब देखें निकाह जो है हमने मुश्किल कर दिया, पैसा जो आ गया हमारे पास, निकाह हमने मुश्किल कर दिया। तो मैंने शुक्र के मौजू पे बयान किया था, तो उसमें एक वली का मैंने कौल पढ़ के सुनाया। वो वली कहते हैं जब मुसीबत आती है बंदा सब्र कर ही लेता है, लेकिन जब बंदे के पास नाजो नेमत आती है तो बंदा, थोड़े बंदे होते हैं जो शुक्र करते हैं। क्या ख्याल है? जिस वक्त ठोकर लग दी है मसीते भी आ जाने, कुरान भी पढ़ने हैं जी, ते पीरां फकीरां को दुआ भी मंगाने, माँ जी का अदब भी करने। लेकिन जिस वक्त हमारी शादी ब्याह का मौका होता है हमें उस वक्त अल्लाह याद नहीं आता, कंजर याद आ जाते हैं। तो फिर बाद में मसाइल पैदा हो जाते हैं। देखें जी औलाद पैदा हुई है, माँ बाप का कहना नहीं मानती, दादे को गालियाँ देती है, घर में परेशानियाँ जब से शादी की है। आपने तो तकरीर में कहा था गरीबी खत्म हो जाएगी, हमारी तो बढ़ गई है। मैंने कहा था निकाह करना था, कंजर खाना तो नहीं ना करना था। बोले कहा सुभान अल्लाह। तुसी नाराज भी हो जाते हो ना इंदियां गल्लां ते, उच्ची आखो सुभान अल्लाह ताकि पता लगे तुसी राजी बैठे हो। तुम हमारा काम है आपको समझाना, ये किसी पे टैक नहीं है। अगर टैक है तो हम सब पे है, हम सब इस लानत में मुलव्वस हैं, हम सब में ये खामियां पाई जाती हैं। जब शादी का मौका आता है कितने लोग हैं जो नमाज पढ़ते हैं? कितने लोग हैं? बड़े बड़े नमाजी नमाज छोड़ देते हैं। ये अल्लाह का फजल हो तो 5 वक्त की नमाज बंदा जमात के साथ पढ़ता है। तो जब पढ़ता है फिर औलाद में सर है, फिर तवीज़ टूने दवाइयाँ लैन की ज़रूरत कोई नहीं रहती, ये लैन की ज़रूरत कोई नहीं रहती। औलाद आप ही चंगी हो जाती है। एक हलाल की रोज़ी और नंबर 2 अपना किरदार, ये 2 चीज़ें अच्छी हों, हलाल की रोज़ी हो, नंबर 2 किरदार। हराम की रोज़ी, सूद का पैसा ना हो, इंश्योरेंस का पैसा ना हो, ये चीज़ें इनका असर औलाद पे पड़ता है। तेरा तो वक्त अच्छा गुजर जाएगा लेकिन औलाद पे पड़ता है, ये याद रखे, पक्की बात है, औलाद पे इसका असर पड़ता है। ये 2 चीज़ें अपनी ठीक कर ले, औलाद भी ठीक हो जाएगी, उसे इल्म भी मिलेगा, उसे ओहदे भी मिल जाएंगे, दुनिया की खैर भी मिलेगी, आखिरत की खैर भी मिल जाएगी। हुजूर ने फरमाया बेहतरीन निकाह, बेहतरीन निकाह वो है जिसमें सादगी है। क्या है? मैंने पता तुसा नहीं बोलना, मैंने बुलाना पैना है। बेहतरीन निकाह जिसमें सादगी है। साडा ते नक नहीं ना रहंदा जे सादगी तो निकल के निकाह ना करिए। बेहतरीन निकाह वो है जिसमें सादगी है। कायनात में हजूर की उम्मत में से सबसे बड़ा जोड़ा मौला अली बीबी फातिमा ज़हरा का है, और खुदा की कसम ऐसी सादगी किसी के निकाह में नहीं जो इस बड़े जोड़े में अल्लाह ने रखी है। बड़े बड़े ऊंचे घरानों से निकाह का पैगाम आया, अल्लाह के पाक पैगंबर अपनी जिगर पारा का अकद हमें दे दें, हमारे निकाह में फातिमा दे दें। हजूर खामोश रहते थे। हज़रत अबू बकर हजूर के राजदान थे। कौन राजदान थे? हज़रत अबू बकर मेरे नबी के राजदान थे। हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ बैठे हुए हैं। हज़रत अबू बकर को हज़रत उमर अब्दुर्रहमान कहने लगे
کہ اے ابو بکر صدیق ہم نے پیغام حضور کی بارگاہ میں دیا ہے لیکن سرکار خاموش ہیں. حضرت ابو بکر فرمانے لگے مجھے پتہ ہے نبی کیا چاہتے ہیں. حضرت ابو بکر کا نام آوے تو اونچی سبحان اللہ کیا کرو. مجھے پتہ ہے نبی کیا چاہتے ہیں. اے ابو بکر نبی کیا چاہتے ہیں. ابو بکر کہنے لگے نبی چاہتے ہیں علی آئے مجھ سے فاطمہ کا عقد مانگے. علی آئے مجھ سے فاطمہ کا ہاتھ مانگے. اللہ اکبر. تینوں ہستیاں اٹھی مولا علی کے پاس چلی گئی. یا علی جی نکاح کرنے دید نہیں کرتا جی کرتا ہے. اچھا تو پھر اب کیا کریں. حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے آپ کے چچا کے بیٹے کی بیٹی لجپال نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ تو زہرا ہے نا, تو میں ابو بکر کا دل کہتا ہے نبی پاک نے ان کو آپ کے عقد میں دینا, جائیں ایک بار مانگ کر دیکھ لیں. مولا علی حضرت ابو بکر حضرت عمر عبد الرحمن بن عوف کے کہنے کے اوپر اٹھے, نبی کے دروازے پہ آگے. حضور ام سلمہ کے گھر میں ہیں. جب دروازہ کھٹکھٹایا دستک دی, میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے ام سلمہ ذرا جلدی کر دروازہ کھول, اور یاد رکھ دروازے پہ جو آیا ہے اس سے نبی بھی پیار کرتا ہے, نبی کا رب بھی پیار کرتا ہے. گواہ مدینے کی ہر گلی ہے اور جدھر بھی دیکھو علی علی ہے. علی حفیظ ہے علی جلی ہے جدھر بھی دیکھو علی. سبحان اللہ. میرے نبی نے کیا ارشاد فرمایا. حضور نے دیکھا نہیں, اس وقت دروازے پہ کیمرے بھی نہیں لگے ہوئے تھے, لیکن آپ کو بتاؤں ایک کیمرہ ہے وہ کچ کا ہے تو وہ بتا دیتا ہے باہر کون ہے اندر کون ہے. میرے نبی کے سامنے جو کیمرہ لگا ہوا ہے وہ ختم نبوت کا ہے. حضور جانتے ہیں اندر کون ہے باہر کون ہے, اس کے دل میں کیا ہے, اس کے دماغ میں کیا ہے, اس کا کردار کیا ہے, اس کی شان کیا ہے. فرمایا ام سلمہ دیر نہ لگانا, جلدی دروازہ کھولنا, آج دروازے پہ وہ آیا ہے جس سے مصطفیٰ بھی پیار کرتے ہیں, جس سے خدا بھی پیار کرتا ہے. مولا علی آئے آ کے حضور کی بارگاہ میں نظریں جھکا کر بیٹھ گئے. جھجک ہے, ہچکچاہٹ ہے, عرض نہیں کرتے لیکن نبی جانتے ہیں. امتی عرض کرے جو حالے زار میں, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں امتی عرض کرے جو حالے زار میں, امتی عرض کرے جو حالے زار میں, ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. سرکار جانتے ہیں کس کے دل میں کیا ہے. سرکار نے فرمایا علی بول دے نیوں, لب کھولو کچھ بولو. مولا علی ہچکچاتے ہوئے بولے یا نبی اللہ میں شاید نہ آتا, مجھے آپ کے یار غار ابو بکر نے بھیجا ہے, مجھے عمر پاک نے بھیجا ہے, آپ کی مراد نے بھیجا ہے. یا رسول اللہ مجھے انہوں نے بھیجا ہے, میں آپ سے آپ کی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ لینے آیا ہوں. میرے نبی نے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں, اللہ کے نبی مسکرائے. اللہ کے نبی نے فرمایا علی تیرے آنے سے پہلے جبریل فرشتوں کا امام نبی کی بارگاہ میں آیا. آ کر اس نے سلام پیش کیا, سلام کہہ کر عرض کرنے لگا اے نبی اللہ, اللہ نے علی و فاطمہ کا نکاح عرشوں پہ کر دیا ہے, آپ دیر نہ لگائیں, آپ علی و فاطمہ کا نکاح فرش پہ کر دیں. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے, اس میں حسنین ہے سیدہ ہے, اس گھرانے میں مشکل کشا ہے. ٹائم ہو چکا ہے, میں نے بہت کچھ لکھا ہے, ابھی میں بیان کر رہا ہوں, مجھے پتہ ہے وقت ہو چکا ہے. اب دیکھیں جن کا نکاح اللہ عرش پہ پڑھوائے, چاہیے تو یہ تھا سب سے بڑا میلہ ان کے نکاح پہ لگتا. بولے سب سے بڑا میلہ ان کے نکاح پہ لگتا, لیکن کتنا میلہ لگا.
सुभान अल्लाह। मस्जिद नबवी है, कच्चा फर्श है, अबू बकर हैं बराती, उमर हैं बराती। तो मोहब्बत की बात भी आपको बताऊं ना, मुझे पता हो ना कि मुझे पता है जो मेरे बाप के साथ बराती बन के गए थे ना, मैं आज भी उनकी कदर करता हूँ। वो मुझे बताते हैं शाह जी तुहाडे अब्बा जी नूं असां अपनी कार से खड़े आया, तो वो जो गए थे मैं उनकी कदर करता हूँ, उनकी मैं ऐसे रिस्पेक्ट करता हूँ जैसे अपने बाप की किया करता था। अल्लाह अकबर। मेरा बाप को जा तो मेरा दादा मौला अली को जा, अली को जा। जो मेरे तेरे बाप के बरात पे जाए हम उसका हया करते हैं, उसकी कदर करते हैं। जो सईदों के दादे मौला अली का बराती अबू बकर उमर हो, सैयद सच्चा होगा तो उनकी हया करेगा। अल्लाह अकबर। आगे सुने, अब ये लग गई बारात, ये आ गए बराती, मस्जिद नबवी में निकाह हुआ। अब निकाह के बाद दूसरा दिन आया वलीमे का। जब वलीमे का दिन आया तो होता तो ये है कि अब लड़के वाले करें। मेरे हुजूर का देखें, सरकार ने खजूरें मंगवाई, मनक्का मंगवाया, बाद रवायात में शहद मंगवाई। ये तीन चीज़ें हुजूर ने इनका हलवा हाथों के साथ बनाया। उस हलवे के क्या कहने जिस हलवे को यदुल्ला के हाथ लग रहे हैं, उस हलवे के क्या कहने जिस हलवे को वो हाथ लग रहे हैं जिस हाथ की उंगली का इशारा हो, डूबा सूरज वापस आए, चांद टूटकर कदमों में आए और बताए चांद पे जाना कमाल नहीं है, चांद को कदमों में लाना कमाल है। मेरे मुस्तफ़ा ने वलीमे का इंतज़ाम फरमाया तो मुख्तसर सा इंतज़ाम था। अब वलीमा हुज़ूर ने फरमाया बुरा वलीमा वो है जिसमें गरीब नहीं बुलाए जाते, मीर बुलाए जाते हैं। तो ये भी हमें हामी है, हम सब में हम बस तल्लकदारी रखते हैं ना। वलीमा जो है इसमें सुन्नत है, तल्लक नहीं। क्या रखना है? सुन्नत रखनी है। सुन्नत यह है कि तेरे गांव के जितने गरीब हैं, जिनके घर में साल में कभी एक बार गोश्त पकता है, तो उनको बुला ले, उनको याद रखे, चाहे वो तेरे साथ उनका लिंक है या नहीं है, चाहे वो तेरे मामलात में आते जाते हैं या नहीं है। अगर गरीब है, मिस्कीन है, तुझे पता है, उनको बुला ले। अल्लाह भी राज़ी, अल्लाह का नबी भी राज़ी। अब ये वलीमा हुआ, थोड़ा सा सामान है, बंदे ज़्यादा हैं। जब बंदे ज़्यादा हैं, सरकार ने फरमाया 10-10 करके आते जाओ। 10-10 करके आते गए, खाते गए। अनस बता क्या बना? अनस कहते हैं मुझे ये अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि जो हलवा बनाया गया था वो ज़्यादा है, जो बच्चा है वो ज़्यादा है। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा। मेरा दिल नहीं कर रहा मैं बातें सारी बयान करूं, मेरा ये दिल यही चाहता है, लेकिन मैं अब तकरीर ख़त्म करने लगा हूँ। अखीर पैड़ा नहीं करना, सरकार का जिक्र ज़रा गज वज के सारे मिल के करना है। जिंज दी आवाज़ है, जिंदा लहजा है, सरकार ना आवाज़ा वेंदे जे ते ना लहजे वेंदे जे, मेरे नबी ते दिल वेंदे जे। तो ये भी आपको पता है, ये मैं छुट्टी जड़ी लाना इस वास्ते नहीं मैं लांदा भी तुसा मेरे ते वेल सटनी है। वैसे तो इंज होंदा है मौलवी छुट्टी तां लांदे जे वेल चलती रहे, वेल खत्म है तो छुट्टी भी खत्म है, शेर खत्म ने। इस वास्ते ये भी वजह नहीं, ये वजह ये अल्लाह नबी राजी हो जाए। मोहब्बत से पढ़े मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। मिलके कहें दरिया बहा दिए हैं। मौला जो तेरे नबी की सहावत का जिक्र करे, आए गरीब बन जाए अमीर, दरिया बहा दिए हैं, ये दुर्बे बहा दिए। आखिरी मसला बहुत ज़रूरी है। आगे महीना आ रहा है करबला का, करीब है ना महीना करबला का। उसमें एक बात कही जाती है जी मुहर्रम के महीने च निकाह नहीं। आपको पता है मसला ये है कि निकाह किसी भी महीने में ममानियत नहीं। अगर निकाह सुन्नत तरीके से हो, ये उलमा क्यों तदीबन निकाह नहीं पढ़वाते? मैं भी नहीं पढ़ाता,
لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ نکاح محرم کے مہینے میں ہے، ہو جاتا ہے، لیکن میں نکاح میں بھی نہیں پڑھواتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نکاح سنت نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم نے نکاح کرنے ہوتے ہیں ڈھول باجے والے، اس وجہ سے۔ اگر نکاح ہو نا کہ مسجد میں بیٹھ کر نکاح ہونا ہے تو پھر تو جیسی نماز ویسا نکاح پھر محرم میں بھی جائز ہے۔ تو اس طرح کا اگر کسی نے کرنا ہو تو پھر مسجد میں بھی ہم پڑھائیں گے، محرم کے مہینے میں بھی ہم پڑھائیں گے، نکاح سے انکاری نہیں ہے۔ تو جس نے کربلا کے مہینے میں ڈھول باجے بینڈ باجے کرنے ہیں اس کا نکاح ہم نہیں پڑھائیں گے، اور یہ پکی بات ہے، اس کی خوشی غمی میں تبدیل ہو جاتی ہے جس کو اس گھر کا غم نہیں آتا۔ یہ پکی بات ہے، جس کو اس گھر کا غم نہیں اس کی خوشی غمی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس گھر کا درد ضرور رکھنا چاہیے، غم ضرور رکھنا چاہیے۔ ایسی بات نہیں، اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا جس بندے کو رونا نہیں آتا اعلیٰ حضرت بتائیں کیا کہیں؟ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ بندہ اپنے مقدر پہ روئے جس کو نبی کے گھر کا درد نہیں ملا ہے۔ رونا نہ بھی آئے تو رونے والا منہ بنا لیں، کم از کم اس گھر کا درد غم ضرور رکھے۔ نکاح جائز ہے، مسئلہ یہ ہے نکاح 12 مہینے جائز ہے، محرم میں بھی جائز ہے، بشرطے کہ نکاح وہ ہو جیسے مولا علی کا ہوا تھا، تو وہ جائز ہے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔